السلام علیکم۔ آج پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کامیابی کی داستان سنتے ہیں۔ 14 اگست 1947 عیسوی کے بعد جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو پاکستان کی تاریخ میں دوسرا اہم ترین دن 28 مئی 1998 کا ہے۔ اس دن 3:16 پر چاگی کے پہاڑوں میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا خصوصاً بھارت کو حیران و پریشان کر دیا۔ اس طرح پاکستان چھٹی ایٹمی طاقت بن گیا، جبکہ اسلامی دنیا کا اب تک یہ پہلا اور آخری ملک ہے جو ایٹمی طاقت سے مسلح ہے۔ اس ایٹم بم کے لیے نہ صرف اہلیان پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا احسان مند ہے، اس لیے آپ کو محسن پاکستان کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر انڈیا میں 1936 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1952 عیسوی میں ایک عام سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ میٹرک میں حساب میں فیل ہو گئے، یعنی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ نمبر حاصل کرنے والے طلباء میں سے نہ تھے۔ اسی طرح آپ ہجرت کر کے جب پاکستان آ گئے تو انہوں نے کراچی میں FSc نان میڈیکل میں داخلہ لیا۔ انہیں فزکس کا مضمون بہت پسند تھا۔ اسی دور میں انہوں نے فزکس میں کمال حاصل کرنے کا عہد کر لیا۔ ڈاکٹر خان کو بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا۔ اب نسیم حجازی کے ناول بہت شوق سے پڑھتے۔ وہ نسیم حجازی کو ہندوستان میں اسلام کی نشاط ثانیہ کا باعث سمجھتے تھے۔ اپنے دوستوں کو ان کے ناول پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے خیالات بہت بلند تھے۔ آپ اونچے خواب دیکھتے اور دوستوں سے کہتے، یارو سنو، اسے دیوانے کا خواب نہ سمجھنا، میں بڑا ہو کر سائنس پڑھوں گا اور بہت بڑا انجینئر بن کر ایک ایسا منصوبہ بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اگرچہ FSc میں انہوں نے ٹاپ نہ کیا اور نہ ہی وظیفہ حاصل کیا، مگر ان کے دماغ میں ایک بڑا انجینئر بننے کا بھوت سوار تھا۔ یعنی ان کو اپنے مقصد حیات کا شعور تھا اور ان کا مقصد بہت واضح تھا۔ اگرچہ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو قلم بند نہیں کیا تھا، تاہم وہ اس کا گہرا ادراک رکھتے تھے۔ 1957 عیسوی میں انہوں نے BSc کی۔ BSc میں بھی وہ ٹاپر نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے وظیفہ حاصل کیا۔ ان دنوں ان کے مالی حالات اچھے نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اعلیٰ تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے ملازمت کر لی اور وہ محکمہ اوزان و پیمانہ جات میں انسپکٹر بھرتی ہو گئے۔ اس محکمہ میں انہوں نے 3 سال ملازمت کی۔ ان 3 برسوں کے دوران میں کوئی بھی دن ایسا نہ تھا جب انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر بیرون ملک جانے کے لیے تگ و دو نہ کی ہو۔ وہ جرمنی کی مختلف یونیورسٹیوں کو اپنے کوائف ارسال کرتے رہے، مگر انہیں داخلہ نہ ملا۔ وہ ان ناکامیوں سے مایوس نہ ہوئے بلکہ اپنی کوشش جاری رکھی۔ ان کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ چنانچہ اسی دوران میں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھ لی۔ ان کی استقامت رنگ لائی اور آخرکار 30ویں سال ان کو جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ وہاں انہوں نے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے وہ ہالینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے 1967 عیسوی میں MSc کا امتحان پاس کیا۔ 1967 عیسوی میں ڈاکٹر خان پاکستان آئے اور کراچی اسٹیل ملز میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لینا چاہتے تھے، چنانچہ وہ ہالینڈ واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بیلجیم سے PhD کر لی۔ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان کے مختلف اداروں کو اپنی خدمات پیش کی، مگر کسی بھی ادارے نے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ تاہم یہ ناکامی ان کو مایوس نہ کر سکی۔ 1971 عیسوی کی پاک بھارت جنگ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیلجیم میں تھے۔ وہاں انہوں نے ٹیلی ویژن پر سکوت ڈاکا کی فلم میں پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالتے دیکھا تو تڑپ کر رہ گئے۔ وہ اپنے ملک کی ناتوانی پر بے چین تھے اور کئی ہفتے انہوں نے کرب اور اذیت میں گزارے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سنگ میل تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں پاکستان کے لیے وقف کر دیں گے اور اسے ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نئے سرے سے پاکستان آنے کے لیے رابطے شروع کر دیے، مگر آپ کو کوئی مثبت جواب نہ ملا۔
ताहम उन्होंने हौसला न छोड़ा। इसी दौरान 1974 ईस्वी में भारत ने एटमी धमाका कर दिया, जिससे डॉक्टर हाँ के दिल पर एक गहरा चरका लगा। बार बार की नाकामियों ने उनके हौसले पस्त न किए। चुनाचे एक बार उन्होंने फिर पाकिस्तान आने की कोशिश की। इस मरतबा उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बराह रास्त खत लिखा। डॉक्टर खान ने उनको बताया कि वह पाकिस्तान को सस्ती और मौसर एटमी सलाहियत फराहम कर सकते हैं। भुट्टो ने आपको पाकिस्तान आने की दावत दी। चुनाचे आप मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत मई 1976 ईस्वी में हॉलैंड में बहुत अच्छी मुलाजमत का छोड़कर मामूली मुआवजे पर पाकिस्तान आ गए। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बतौर एडवाइज़र्स काम करना शुरू कर दिया, मगर कमीशन के लोगों खुसूसन चेयरमैन मुनीर अहमद खान ने आपको बहुत परेशान किया। उसने डॉक्टर हाँ को भगाने की भरपूर कोशिश की, ताहम पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि डॉक्टर साहब साबित कदम रहे। जब भुट्टो को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने जुलाई 1976 ईस्वी में कहोटा प्रोजेक्ट को एटॉमिक एनर्जी कमीशन से अलहदा करके खुद मुख्तार इदारा बना दिया। डॉक्टर खान ने बेसरोसामानी और मायूसी की फ़ज़ा में जौहरी मंसूबे की दाग बेल डाली और इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए बहुत तेज़ रफ्तारी से काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने तमाम सलाहियतें खपा दी, दिन रात एक कर दिया, अपने बीवी बच्चों तक को भूल गए। आप 20-20 घंटे काम करते। बिलाहर 1978 ईस्वी में डॉक्टर खान सेंट्रीफ्यूज के तहत यूरेनियम को अफसोदा करने में कामयाब हो गए। यह हैरान कुन काम आपने सिर्फ 3 साल के अरसा में कर दिखाया। अगरचे पाकिस्तान एटम बम का धमाका 1984 ईस्वी में कर सकता था, मगर बाज़ मसलहतों की वजह से इसमें ताख़ीर की गई। एटम बम बनाने के साथ साथ डॉक्टर खान ने मिसाइल साजी का बेड़ा भी उठाया। चुनाचे कहोटा लैब ने 1999 ईस्वी में ज़मीन से फ़ज़ा में कम फासले तक मार करने वाला, कंधे पर रख कर चलाया जाने वाला अनज़ा मिसाइल बनाया। फिर ज़मीन से ज़मीन पर एंटी टैंक बख्तर शिकन मिसाइल बनाया। 1998 ईस्वी में डॉक्टर खान ने ज़मीन से ज़मीन तक 1500 किलोमीटर तक मार करने वाला मोहलक और जदीद तरीन ब्लास्टिक मिसाइल गोरी नंबर 1 का तोहफ़ा दिया। यह मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। 1999 ईस्वी में गोरी 2 का कामयाब तजर्बा किया। इसके अलावा आपने लेज़र बम भी बनाया। आखिरकार डॉक्टर खान ने अपने बचपन के ख्वाब को सच कर दिखाया। औसत दर्जे की जहानत और तालीमी कैरियर के मालिक डॉक्टर खान ने वो मुआज़ा कर दिखाया जो सारे आलम इस्लाम के ज़हीन फ़तीन और टॉपर न दिखा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब की खिदमत के एतराफ़ के तौर पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। 2001 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिटायर हो गए।